بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 28ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وجاء في الخبر أنه سئل عن متروك التسمية عامدا فقال عليه الصلاة والسلام كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم فلم يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا۔ فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر۔ عزیز طلبہ، اس درس میں آپ کو عام غیر مخصوص عنہ الباس کی تیسری مثال سمجھانے کی کوشش کریں گے، جس میں کتاب اللہ کے عام اور خبر واحد میں تعارض اور ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں تطبیق بھی ممکن نہیں ہے اور دونوں کو جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے عام پر عمل کیا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے خبر واحد پر عمل کیا۔ مثال سے پہلے صاحب کتاب کی کچھ اصطلاحات سمجھ لے تاکہ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت اور سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ ذبیحہ وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے۔ نمبر 2، ذبیحہ متروک التسمیہ عامداً، یعنی وہ ذبیحہ جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ نمبر 3، ذبیحہ متروک التسمیہ ناسیاً، یعنی وہ ذبیحہ جس پر بھول کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ جس جانور کو ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد ہی نہ رہا ہو، اس کو متروک التسمیہ ناسیاً کہتے ہیں، اور جس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد تھا اس کے باوجود نہیں پڑھی، اس کو متروک التسمیہ عامداً کہتے ہیں۔ آئیے مثال سے پہلے اب مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، خواہ بھول کر یا جان بوجھ کر، اس جانور کا کھانا امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں حرام ہے۔ بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ذبیحہ متروک التسمیہ مطلقاً حرام ہے، خواہ متروک التسمیہ عامداً ہو یا متروک التسمیہ ناسیاً۔ نمبر 2، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اس جانور کا کھانا حلال ہے، خواہ بھول کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو یا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ذبیحہ متروک التسمیہ مطلقاً حلال ہے، خواہ متروک التسمیہ عامداً ہو یا متروک التسمیہ ناسیاً ہو۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اگر بھول کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو پھر اس جانور کا کھانا حلال ہے، اور اگر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا گیا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ذبیحہ متروک التسمیہ
آمدن حرام ہے اور ذبیحہ متروک التسمیہ ناسین حلال ہے۔ عزیز طلبہ، امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل، امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر لفظ ما عام ہے، مما لم، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس جانور کو کھانا حلال نہیں۔ عزیز طلبہ، اب بسم اللہ نہ پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ قصداً جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی ہو، اور آیت کے عموم میں بظاہر دونوں شکلیں داخل ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نہ کھاؤ اس جانور کا گوشت، اس ذبیحے کا گوشت جس پر بسم اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یقیناً اللہ کا نام نہ لینا فسق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کا استدلال اس آیت کے عموم سے ہے، یعنی آیت کے الفاظ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ترک تسمیہ قصداً ہو یا سہواً، ہر دو صورت اس جانور کا کھانا جائز نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں متروک التسمیہ ناسین تو حلال ہی ہے، مگر متروک التسمیہ آمدن بھی حلال ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہ خبر واحد ہے جس میں آپ علیہ السلام سے ذبیحہ متروک التسمیہ آمدن کے بارے میں صراحتاً پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، کہ اس کو کھا لو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذبیحہ متروک التسمیہ آمدن حلال ہے۔ چنانچہ جب متروک التسمیہ آمدن حلال ہے تو متروک التسمیہ ناسین بطریق اولا حلال ہوگا۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں متروک التسمیہ ناسین تو حلال ہے، متروک التسمیہ آمدن حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت اگرچہ بظاہر ترک تسمیہ عمدن اور نسیانن دونوں کو شامل ہے، یہ آیت اگرچہ بظاہر ترک تسمیہ عمدن اور نسیانن دونوں کو شامل ہے، متروک التسمیہ آمدن متروک التسمیہ ناسین دونوں کو شامل ہے، مگر حقیقت میں یہ آیت ترک تسمیہ نسیانن کو شامل ہی نہیں ہے۔ اس پر دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترک تسمیہ کو ذبح کے وقت فسق فرمایا، حالانکہ ترک تسمیہ سہواً فسق نہیں کہلاتا، کیونکہ سہو اور بھول بندے کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کی نظیر اور دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہاں ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول سے چھوٹ گئی تو معاف ہے، چونکہ بھول اور نسیان کو امت محمدیہ سے اٹھا لیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان،
میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ ترک تسمیہ سہون اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ناسی بھولنے والا ذاکر ذکر کرنے والے کے قائم مقام ہے، اور ذکر کی دو صورتیں ہیں، ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی دل سے ہوتا ہے۔ گویا اس نے دل میں اللہ کا ذکر کیا ہو، اور اس عزیز طلبہ اس آیت میں لم یذکر ہے، جس کا معنی ہے جان بوجھ کر ذکر نہ کیا گیا ہو، اور لم یتذکر کا لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہے یاد نہ رہا ہو۔ نیز لم یذکر مطلق ہے، اور مطلق ذات کے متعلق قاعدہ ہے المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، کہ مطلق کو فرد کامل کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ تو ترک تسمیہ قصدن کامل فرد ہے، نہ کہ سہون۔ اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت مذکورہ ترک تسمیہ عامدن کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، ناسی اس آیت کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ مسئلے کے دلائل، تینوں ائمہ کے دلائل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے سبق ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے، اور ترجمہ بھی عبارت کا آئندہ سبق میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔